بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام ہے علم و دانش، میں آپ کا میزبان صفدر علی ہوں۔ ہمیشہ کی طرح آج کے اس پروگرام میں بھی ہمیں جناب سید سرفراز احمد شاہ صاحب کا ساتھ حاصل ہے۔ ناظرین گرامی، انسانی زندگی مختلف چیزوں کا مجموعہ ہے۔ عبادات میں بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کو مختلف حصوں میں بانٹا جاتا ہے، جن میں سے ایک ذکر، اذکار اور وظائف ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ذکر ہے کیا؟ ذکر الہی کی کتنی اقسام ہیں؟ ذکر الہی کس طرح سے ہمارے دل، ہمارے جسم اور ہماری روح پر اثر ڈالتا ہے؟ اور کس طرح سے ایک ایسے شخص کا اورا دوسرے شخص سے مختلف ہوتا ہے جو کہ ذکر کرنے والا ہو؟ یہ تمام تر سوالات آج ہم جانیں گے جناب سید سرفراز احمد شاہ صاحب سے۔ سر، ذکر کی سائنس کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کو آپ دو اینگل سے دیکھ سکتے ہیں۔ ایک تو دینی ہے اور ایک سائنسی ہے۔ دینی لحاظ سے تو یہ ہے کہ جب ہم اپنے خالق اور اپنے پالنے والے کا ذکر کرتے ہیں تو وہ ذکر ہوتا ہے ہمارا شکر گزاری کے جذبے کے ساتھ، اور وہ ذکر ہوتا ہے ہمارا کہ ہم اپنے رب کو بجا طور پر عظیم ترین مانتے ہیں، آل ٹائم پاورفل اور مالک کل ہے۔ تو جب ہم دن میں مختلف وقفوں کے ساتھ رب تعالیٰ کو پکارتے ہیں، چاہے وہ کسی رنگ میں پکاریں، تو ہمارا ایک ذہنی تعلق رب کے ساتھ جڑتا ہے، اور اس کے دو فائدے ہمیں آ جاتے ہیں۔ ایک تو رب کے ساتھ تعلق بڑا مضبوط ہوتا ہے اور اس پر بھروسہ ہمارا بڑھتا ہے۔ دوسرا، اس کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو دنیاوی مسائل، دنیاوی الجھنیں، تفکرات، وسوسے اور اندیشے وہ ہم پر سوار ہو رہے ہوتے ہیں جب ہم دن بھر کی اپنی مصروفیات میں ہیں، تو جب ہم رب تعالیٰ کو پکارتے ہیں بیٹھ کے تو ہم یکسو ہوئے ہوتے ہیں اس ذکر میں۔ تو اس وقت تھوڑی دیر کے لیے ہمارا تعلق دنیا کے مسائل سے ہٹا ہوا ہوتا ہے، اور رب کو پکارنے سے ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارا وہ ایمان تازہ ہو جاتا ہے کہ رب ہے، وہ ہمیں لک آفٹر کرتا ہے۔ رہتا تو وہ دل میں ہی ہے یہ احساس، لیکن کھو جاتے ہیں ہم دنیاوی تفکرات میں، تو اس سے نکلتے ہیں جب تو وہ ایک دم آپ عرف عام میں جس کو لوگ کہتے ہیں انسان کی بیٹری چارج ہو جاتی ہے۔ اس لیے بڑا ضروری ہے کہ ہم اپنی دن بھر کی مصروفیات میں پیریوڈیکلی اللہ کے ذکر میں مصروف ہوں، تاکہ یہ جو دنیا میں ہم ڈوب جاتے ہیں تو ہم دنیا میں ڈوب کر گم نہ ہو جائیں وہاں۔ اس کا جو سائنسی تو یہ ہے، کیونکہ یہ سوال عام طور پر غیر مسلم حضرات کی طرف سے آتا ہے کہ یہ جو آپ ذکر کرتے ہیں اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ انسانی جسم ہے، اس کے اندر کچھ حصے ہمارے بڑے سینسیٹیو ہیں، کچھ حصے اتنے سینسیٹیو نہیں ہیں۔ انسانی جسم میں جو تالو ہے وہ بڑا سینسیٹیو ہے۔ جی۔
جب ہم کوئی ذکر کرتے ہیں تو ہماری زبان کی جو موومنٹ ہے وہ ایسی ہوتی کہ تالو کو جا کے وہ لفظ جیسا ہے اس کے حساب سے کبھی زبان کا سینٹر کا حصہ تالو کو ٹچ کرے گا، کبھی اس کا سب سے پچھلا حصہ ٹچ کر جائے گا، کبھی اس کا فرنٹل پارٹ، اور اس کے ٹچ کرنے کی فورس میں بھی فرق ہوتا ہے۔ اوکے، اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم ذکر کر رہے ہوتے ہیں تو زبان اس سے بار بار ٹکراتی ہے تو وہاں وائبریشنز پیدا ہوتی ہیں، اور وہ وائبریشن ٹریول کر جاتی ہیں ہمارے برین کو۔ اب انسانی برین کے 4 حصے ہیں، 2 یہ حصے ہیں، 2 ایسے ہیں۔ ہر حصے میں ہمیں irregular شیپ کی ایسی نظر آتی ہیں، وہ اصل میں اس کے ماڈیولز ہیں، اور ہر ماڈیول کے اندر ہزاروں کی تعداد میں چھوٹے چھوٹے سیلز موجود ہیں۔ وہ جو وائبریشنز پیدا ہوتی ہیں وہ وائبریشنز جا کے دماغ کے مختلف سیلز کو ایکٹیویٹ کر دیتی ہیں۔ جب وہ سیلز ایکٹیویٹ ہوتے ہیں تو ہر سیل کا ایک فنکشن ہے، انڈیپینڈنٹ اپنا انڈیویجول فنکشن ہے اس کا۔ پھر اسی ماڈیول کے اندر جو دوسرے سیلز ہیں ان کے ساتھ مل کر اس سیل کے فنکشن ہیں، تو وہ جو تمام سیل مل کے ایک فنکشن کر رہے ہیں وہ اس ماڈیول کا انڈیویجول فنکشن ہے۔ وہ ایک ماڈیول جو ہے دماغ کے ایک حصے میں دوسرے ماڈیولز کے ساتھ مل کر فنکشن کر رہا ہے، تو وہ فنکشن اس دماغ کے ایک حصے کا 1/4 آف پارٹ اس کا فنکشن بن جاتا ہے۔ پھر وہ چاروں حصے ایک دوسرے کے ساتھ مربوط ہیں اور وہ فنکشن کرتے ہیں، تو پورے برین کا فنکشن ہے وہ۔ اب اس سے ہوتا کیا ہے کہ جو ہمارے دماغ کے سیل ایکٹیویٹ ہوتے ہیں وہ سیل، جیسے ایک ایگزامپل اگر دے دوں کہ آپ آئے اور آپ نے کہا کہ صاحب میرے ارد گرد کے لوگ بڑا تنگ کرتے ہیں، آپ کسی صاحب علم کے پاس چلے گئے، ان سے جا کے شکایت کی کہ میرے جو ورک پلیس ہے اس پر میرے کولیگز جو ہیں وہ میرے خلاف کام کر رہے ہیں۔ اب وہ صاحب علم جو ہے وہ ایک unknowingly in fraction of a second اس پروسیس سے گزر گیا کہ آپ کے برین کا کون سا حصہ اگر زیادہ ایکٹیویٹ ہو جائے تو آپ کے رویے اپنے بہتر ہو جائیں گے۔ تو وہ صاحب علم جو ہے وہ آپ کو کہتا ہے صاحب آپ یہ پڑھ لیجئے، صحیح، آپ اس کو پڑھتے ہیں اور وہ ٹائم پہ بتاتا ہے جی، آپ کو، آپ اسے پڑھنا شروع کرتے ہیں، اس سے آپ کے برین کے وہ سیلز ایکٹیویٹ ہو گئے جو آپ کے سوشل بیہیویئر کو کنٹرول کرتے ہیں۔ اس سے ہوا یہ کہ آپ کا اپنا بیہیویئر ٹوورڈس یور کولیگز وہ بہتر ہو گیا۔ جب آپ کا رویہ ان کے ساتھ بہتر ہوا تو جواباً ان کا رویہ آپ کے ساتھ اچھا ہو گیا، تو آپ نے کہا صاحب کمال کا وظیفہ تھا یہ، جی، میں نے پڑھا، میرے کولیگز میرے ساتھ بہت بہتر ہو گئے ہیں۔ در حقیقت وہ آپ نے خود محنت کی ہے بالکل، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آپ کے کولیگ بہتر ہو گئے، وہ آپ کو لگا بہتر ہو گئے، انفیکٹ آپ خود بہتر ہوئے۔ جی، تو آپ نے لوگوں سے کہنا شروع کیا صاحب وہ ان صاحب نے مجھے وظیفہ بتایا تھا، میں نے کیا تو دیکھیے کیا کمال ہو گیا۔ یہ سائنس اس ذکر کے پیچھے کام کرتی ہے۔ اب آپ اورا کی بات کرتے ہیں تو میں نے شاید آپ کے ساتھ کسی پروگرام میں یہ عرض کی تھی کہ ہیومن باڈی کے اندر ایک
स्टैटिक चार्ज है जी। जो आमतौर पर 3.5 से लेकर 5 वोल्ट तक होता है। उस चार्ज की वजह से जैसे ये ट्रांसमिशन लाइंस हैं, आपने आमतौर पर इसके पोल पर वार्निंग लिखी हुई देखी होगी कि इन तारों के करीब न जाइए, खतरनाक हैं। वो असल में होता ये है कि उनके ऊपर 32,000 वोल्ट रन कर रहे होते हैं। वायर में से वो जो 32,000 वोल्ट बिजली गुजर रही है, उससे वहाँ एक मैग्नेटिक फील्ड उस तार के इर्द गिर्द कायम हो गया है। तो ये 32,000 वोल्ट की वायर है, इसके इर्द गिर्द 3.5 फुट तक, 3.5 फुट का रेडियस, वो मैग्नेटिक फील्ड वहाँ डेवलप हुआ है। तो आदमी उन तारों के अगर 3.5 फुट करीब चला गया तो जल जाएगा जी। हालांकि वो कहेगा जी मैं तो तारों के करीब गया ही नहीं, मैं तो दूर खड़ा था। वो उसका मैग्नेटिक फील्ड है जो उसको उस पर असरअंदाज हुआ और जल गया, वो झुलस गया। इसी तरह इंसान के जिस्म का एक मैग्नेटिक फील्ड है जिसको उर्फ आम में ऑरा कहते हैं, वो आपकी बॉडी के इर्द गिर्द कायम है। वो ऑरा जितना आप जिक्र करेंगे, जिक्र इलाही करेंगे, और आपकी रूह प्यूरिफाई होती चली जाएगी, लताफत उसकी बढ़ जाएगी, ये ऑरा उतना ही स्ट्रांग हो जाएगा और इससे पॉजिटिव वाइब्रेशंस निकलेंगी जो सामने वाले आदमी को मुतासर करेंगी। नतीजा ये है कि जो कोई भी आदमी आपके करीब आके बैठेगा वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा। तो इस ऑरे को, ये आप मैग्नेटिक फील्ड कह लें, इसको ऑरा कह लें, इसको जो भी नाम देना चाहें, उसका ताल्लुक उस करंट के साथ है। तो आपकी रूह जितनी प्योरीफाई होती जाएगी, वो मैग्नेटिक फील्ड उतना स्ट्रांग होता जाएगा, उससे निकलने वाली वाइब्रेशंस उतनी ही ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएंगी। आपकी इजाज़त हो तो यहाँ पर हम एक ब्रेक शामिल करते हैं और ब्रेक के बाद इसी टॉपिक को आगे लेकर चलेंगे कि ऑरा को मजबूत कैसे किया जा सकता है, यानी जिक्र इलाही की क्या कोई तादाद होगी या किस तरीक़ाकार के ज़रिए से इंसान अपने आप को लेकर चले तो ऑरा मज़ीद मजबूत होगा। आप हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, ब्रेक पे जाने से पहले हम इंसानी शख्सियत के ऑरा का जिक्र कर रहे थे और शाह साहब से ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि इस ऑरा को मज़ीद मजबूत कैसे किया जा सकता है। आपने दिमाग के 4 हिस्सों की बात की और जिक्र की साइंस के बारे में कहा और फिर ऑरा का और मैग्नेटिक फील्ड का आपने इम्पैक्ट बताया कि क्या जिक्र करने से इसका इम्पैक्ट कैसे क्रिएट होता है। ये जो रिज़्क़ की साइंस है, यानी जिक्र के बारे में अल्लाह ताला के बाज़ नाम ऐसे हैं या मुख्तलिफ मसनून दुआएँ ऐसी हैं कि उन्हें मांगा जाए तो रिज़्क़ बढ़ जाता है, दरवाजे खुल जाते हैं, उसकी साइंस क्या है? जिक्र के ज़रिए से क्या वो भी ऑरा डेवलप करता है, वो भी मैग्नेटिक फील्ड ऐसी पैदा करता है, ये इंसान को ताकत दे देता है इतनी कि उसका रिज़्क़ खुलता चला जाता है? ये मैंने जैसे अर्ज किया कि हर जिक्र जो हम, इसीलिए साहिब इल्म जिनके पास आप जाते हैं वो आपको 3 चीज़ों की तलकीन करता है। जिक्र आप उसमें जुबान आपकी हिलनी चाहिए, ठीक है, आवाज पैदा ना हो लेकिन जुबान हिले। दूसरा वो आपसे कहता है कि इसको एक मखसूस टाइम पर कीजिए। तीसरी बात वो कहता है कि आप इबादत के लिए एक अलहदा कोना बना लीजिए। इन तीनों के पीछे हिकमत है। वो जो ये कहता है कि आप एक मखसूस वक्त पर कीजिए जिक्र, आप किसी डॉक्टर के पास जाइए, कोई भी आदमी जाए और कंप्लेंट करे कि साहब मुझे मेरा ब्लड प्रेशर देख लीजिए, डॉक्टर देखता है कि उस आदमी का ब्लड प्रेशर हाई है। अगर समझदार डॉक्टर है
تو کبھی اسٹریٹ وے آپ کو دوائی پرسکرائب نہیں کرے گا، بلکہ وہ آپ سے کہتا ہے کہ آپ بلڈ پریشر ماپنے کا آلہ لے لیجیے مارکیٹ سے، بہت سستا ہے، اور 1 ہفتے تک ہر گھنٹے کے بعد اپنا بلڈ پریشر نوٹ کیجیے اور وہ میرے پاس لے کے آئیے۔ اب اگر آپ نے جو بلڈ پریشر اپنا مانیٹر کیا اس کو گراف کی شکل دے دی آپ نے، تو آپ کو حیرت ہوگی کہ ڈیلی ایک مخصوص ٹائم پر آپ کا بلڈ پریشر اس میں ہائیز آئے ہوئے ہیں، جی ہائے راجا، اور ایک مخصوص وقت پہ اس پہ لوز آئے ہیں۔ جی ہائیز اینڈ لوز فکس ٹائم پر آتے ہیں۔ جہاں وہ ہائیز آ رہے ہیں وہاں آبویسلی بلڈ سرکولیشن آپ کی زیادہ ہے، تو جتنی زیادہ بلڈ سپلائی برین کو جائے گی، برین اتنا ہی زیادہ کام کرے گا، ریسیپٹیو ہوگا، اس لیے کہ برین کو آکسیجن ملتی ہے اس بلڈ کے ذریعے۔ تو ان پوائنٹس پر برین آپ کا سب سے زیادہ ریسیپٹیو ہے، اور جہاں لوز آئے ہیں اس میں وہاں دماغ سب سے کم ریسیپٹیو ہے۔ تو وہ جو صاحب علم ہے وہ ان نوئنگلی اس پروسیس سے گزر گیا کہ آپ کا برین کس وقت سب سے زیادہ ریسیپٹیو ہوگا، اور اسی طرح آپ کے ذہن کے کون سے سیل اگر زیادہ ایکٹیویٹ ہو جائیں تو آپ رسک کے لیے صحیح ڈائریکشن میں زیادہ کام کرنے لگیں گے۔ تو وہ آپ کو وہ پڑھنے کو دے گا کہ آپ یہ پڑھیے اور اس ٹائم پر پڑھیے۔ وہ جو آپ سے کہتا ہے کہ آپ ایک علیحدہ جگہ مقرر کر لیجئے، اس میں ہیومن سائیکالوجی ہے کہ انسانی اعصاب اگر ایک فیملیئر جگہ پر بیٹھا ہوگا آدمی تو اس کے اعصاب پرسکون ہوں گے، اور اگر نئی جگہ پر آپ بیٹھیں گے تو آپ کے اعصاب اتنے پرسکون نہیں ہوتے، بلکہ آپ کے گارڈز آن ہوئے ہوں گے۔ تو جب آپ ایک مخصوص جگہ پہ بیٹھ کے پڑھتے ہیں تو آپ کے اعصاب بڑے ریلیکس حالت میں ہوتے ہیں، اور اس کا پڑھنے کا اثر اس میں یکسوئی زیادہ ہو جاتی ہے۔ تو اس وجہ سے مخصوص آپ کو الفاظ دیے جاتے ہیں، مخصوص ٹائم پر کہا جاتا ہے کہ اس ٹائم پڑھ لیجئے اور فیملیئر جگہ پر بیٹھ کے پڑھیے۔ تو یہ بائی اٹ سیلف یہ سائنس ہے پوری۔ جی جی جی، آپ نے یکسوئی کا ذکر کیا، یہ کیسے حاصل کی جا سکتی ہے؟ یہ خاصا مشکل کام ہے کہ پوری یکسوئی اس میں آ جائے۔ یہ جو ہم تسبیح کا استعمال کرتے ہیں، ذکر اذکار میں تسبیح کا کوئی رول نہیں ہے۔ تسبیح صرف ایک کام کرتی ہے کہ جب ہم تسبیح کے دانوں پر توجہ دے رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہم ہر لفظ ادا کرنے کے ساتھ تسبیح کا ایک دانہ گرا دیں، تو یہ ہمیں ہیلپ کرتی ہے اپنی کنسنٹریشن بڑھانے میں۔ ہم زیادہ بہتر کنسنٹریٹ کر لیتے ہیں کہ دوسری چیزوں کی طرف دھیان نہیں ہوتا، لفظ ادا کرنے پہ اور دانہ ڈراپ کرنے میں ادھر توجہ ہوتی ہے ہماری، تو یوں ہماری کنسنٹریشن بڑھ جاتی ہے۔ تو یہ تسبیح ذکر کے اینگل سے اگر دیکھیں گے تو اتنا ہی رول پلے کرتی ہے کہ ہماری کنسنٹریشن بڑھ جاتی ہے۔ لیکن اس کا دوسرا استعمال میڈیکل ہے کہ جب یہ جو ہماری پورز ہیں ان میں ہمارے پریشر پوائنٹس ہیں، جی تو جب ہم تسبیح کے دانے اس طرح کر رہے ہیں تو ان پورز کی ایکسرسائز ہو رہی ہے، مساج ہو رہی ہے۔ جی یہ ہمارے بلڈ پریشر کو نیچے رکھنے میں مدد دیتی، تو ہیجان جو ہے ہماری طبیعت کا وہ ختم ہو جاتا، نیچے چلا جاتا۔ نتیجہ یہ ہے کہ ہماری توجہ ذکر اذکار کی طرف چلی جاتی ہے۔ تو یہ تسبیح یہ کام کرتی ہے۔ اگر آپ دانے نہیں رول رہے ہیں، آپ کے پاس ڈیجیٹل کاؤنٹر ہے
تو اس کے اندر یہ ہے کہ ہمارا دھیان اس کی ٹک 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 پہ آ رہا ہے، تو دنیاوی خیالات سے تعلق ٹوٹا ہوا ہے. تو یہ کنسنٹریشن بڑھانے کا ذریعہ ہے، ادروائز تسبیح کا اپنا کوئی رول نہیں ہے. آج کے پروگرام سے اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنے میزبان کو دیجیے اجازت. اللہ نے